سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود حضرت محمد مصطفیٰ جو راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ربیع الثانی ایک مبارک مہینہ، اور اس مبارک مہینے کی آج ایک 10ویں ساعت ہے، یعنی 10 ربیع الثانی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تاریخی احوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں، اور روزانہ کے دن میں اسلامک ڈیٹس کے حوالے سے خاص طور سے آپ کو بتاؤں۔ کوشش کے آغاز میں ہی جو مجھے تاریخ ملی ہے وہ آج 10 ربیع الثانی ایک بہت ہی خوبصورت، حسین، دلکش اور بابرکت ولادت سے منسوب ہے۔ یعنی 10 ربیع الثانی کو ایک ایسی شخصیت کا دنیا میں وجود مبارک آیا کہ جن کی برکتوں سے ہر کسی نے فائدہ اٹھایا۔ وہ روحانی برکتیں ہوں، علمی برکتیں ہوں، عسکری برکتیں ہوں، سب اس سے مستفید ہوتے رہے۔ آپ حضرت علی کی نسل میں سے 11ویں کڑی ہیں، اور آپ کا نام حسن ہے، عسکری آپ کا لقب ہے، اور آج آپ کی ولادت بھی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت ہی بڑے مقام پہ، خاص طور سے صوفی بزرگ آپ کو بہت ہی اہمیت کا حامل بھی جانتے ہیں، گردانتے ہیں، اور آپ سے بہت کچھ علمی تبرکات لیتے ہیں۔ میں بھی آپ کے اپنے ایک بہت ہی خوبصورت سا قول حضرت امام حسن عسکری کا پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی نصیحت سر عام کی، اس نے اس کو اعلانیہ دشمنی کے طور پہ بلایا، اور جس نے اس کی پوشیدہ نصیحت کی، اس نے اس کو آراستہ کیا اور برائی سے بچایا۔ یہ ایک چیز اگر ہم معاشرے میں عام کر دیں، کیونکہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس دوسرے کے لیے مشورہ ہے، نصیحت ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے لیے فوراً سے جج بن جاتے ہیں، اپنے لیے صبح و شام وکیل بنے رہتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے سامنے والے کو تنہائی میں لے جا کے سمجھانے کی کوشش کریں، یقین مانیے ہم اس کا دل جیت لیں گے۔ یقین مانیے کہ وہ سمجھے گا۔ اگر مقصد دروازے پہ دستک دینا ہے، توڑنا نہیں ہے، تو پھر اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے، اور یہ جمعرات بھی بامراد گزرے گی۔ آپ کی لائیو کالز کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں عملیات کے مسائل، روحانی جو مسائل درپیش رہتے ہیں، مشکلات، ان کا حل کیا ہوگا، اور میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، اور شعبے کے ہیڈ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو تھیسس لکھے اور آپ کی جو ٹیلی ویژن کے اوپر خدمات ہیں، وہ کسی بھی طور سے ایسی نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے۔ ڈاکٹر عمران اللہ کلیانوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو کرونا کا اس وقت خوف ہر طرف طاری ہے، لوگ خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ پھر سے پاکستان میں کہیں وہ وبا عام نہ ہو جائے۔ گو کہ اموات کم ہیں تعداد میں، مگر خوف پہلے مارتا ہے، بلائیں اور بیماریاں بعد میں مارتی ہیں۔ تو ایسا کوئی وظیفہ جس کے پڑھنے سے انسان محفوظ رہے کرونا کی وبا سے، اور اگر کوئی اس سے گزر رہا ہو تو اس کی بچت ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا اچھا وظیفہ ہے، سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر ہے 17 اور 18۔ اور یہ کسی بزرگ کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی اس وقت۔ اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس آیت کا ورد رکھا کرو، اس کی برکت سے اس قسم کی بیماری سے، کرونا سے، دیگر تمام موذی امراض سے محفوظ رہو گے۔ اچھا۔ تو آیت نمبر 16-17 ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ دو آیتیں ہیں، 17 اور 18۔ تو ان آیتوں کو حسب سہولت ورد رکھیں، اور میں نے خود اس کے بعد تجربہ بھی کر کے دیکھا بہت سارے مریضوں پر، اچھا۔ اور دوسری بیماریوں کے لیے خود بھی بہت ساری مشکلات میں جب اس کا ورد کیا تو اللہ پاک بڑی تیزی سے اس کے ذریعے سے آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، کینسر بھی ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی کرونا کے اندر مبتلا ہو، یا کسی بھی قسم کی بیماری ہو، فالج وغیرہ، تو اس کو حسب سہولت اپنی ہی سہولت کے مطابق تعداد اور وقت متعین کر لیں، اس کا وٹ کریں، اور ساتھ میں پانی بھی دم کر کے پینا چاہیں تو پانی بھی دم کر کے وٹ کریں۔ اچھا۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس کے شروع میں بتایا کہ یہ جو دعا ہے، ایک خواب میں ایک بزرگ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے غلط نہیں دیکھا۔ بے شک شیطان آپ کی شکل نہیں لے سکتا۔ آپ کا جب ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں، یہاں پہ حافظ حامد رضا جیسی بڑی آواز موجود ہے، مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نعت پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، سنے گئے ہیں، اور پھر لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس آواز کو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا حافظ صاحب کہ سرکار کی مدحت میں، سرکار کی خدمت میں ہدیہ کر دیں چند اشعار۔
ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے کہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر اور شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، خوش آمدید ایک بار پھر سے، اور آج وظائف کے حوالے سے تو بات ہو ہی رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ کہ عملیات، روحانیات، پھر ہم نے کرونا کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا۔ اب یہ ملکوں سفر کرے گا، سردیوں کا موسم ہے، بہت سے لوگ بچ سکتے ہیں، تو کن اذکار کی وجہ سے بچ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے یہ بہت معروف ہے، آپ پڑھیے۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں، اور پھر ہم کال بھی لیں گے، منتظر ہے لائیو کال ہمارے۔ جی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 اور 18، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ماشاءاللہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ان دو آیتوں کو، سورہ انعام کی 17 اور 18 آیتوں کو حسب سہولت مریض خود پڑھ کے 7 مرتبہ یا 11 یا 21 یا جو سہولت ان کو، اپنا ٹائمنگ فکس کر لیں، جو بھی ان کو سہولت جس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی بھی دم کر کے پئیں، گھر کے بڑے جو اپنے سب فیملی ممبر پہ دم کریں، چونکہ یہ وظیفہ جناب رسالہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کسی بزرگ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، انشاءاللہ اس کو عمل میں رکھیں، اللہ نے چاہا کورونا سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام
جی رضوانہ بول رہی ہوں کراچی سے. رضوانہ آپ فرمائیے کیا کہیں گے، الف لام میم سے کیا پوچھنا چاہیں گے آج آپ؟ ہاں وہ مجھے اکتوبر 2020 میں نا خون والی بخانے آئے تو علاج سے ٹھیک ہو گئے. ایک ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کروایا تو اس میں رسوائی آئی. اب میں 74 سال تک میری عمر ہے، میں چاہتی نہیں ہوں آپریشن کرانا، تو میں چاہتی ہوں روحانی علاج کی برکت سے طبیعت میری ٹھیک ہو جائے. اچھا آپ چاہتی ہیں کہ روحانی علاج کی برکت سے ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کوئی نصیحت، کوئی نسخہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، ان کے والدہ کا نام پوچھ لیتا ہوں. رضوانہ بہن، آپ کی والدہ کا نام اگر پتہ لگ جائے تو عملیات کے حوالے سے بھی ہم. رفیقہ خاتون. رفیقہ خاتون، ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال لیکن کوشش کریں، بعض اوقات کچھ چیزیں میڈیکلی ہی سالو ہوتی ہیں، مگر ہم اپنے طور سے دعاؤں اور عملیات کو ضرور مد نظر رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ان کے لیے ذرا دیکھ لیں، یہ جو سینئر سٹیزن ہیں تو آپریشن کی طرف جانا نہیں چاہتی ہیں. اس کے لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا بھی ہے، اس کو بھی مختلف بیماریوں کے لیے بالکل عمل میں لایا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ کم از کم 21 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اچھا اول آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور یہ پڑھنے کے بعد پانی دم کر کے پی لیا کریں. تو امید ہے انشاءاللہ اس سے یہ اچھا نسخہ آپ نے بتا دیا. اگر اس کو پڑھتے رہیں تو میرے خیال ہے بہت سے کام نکل سکتے ہیں. یہ آپ کو ہیلپ کرے گا پوٹینشلی بھی، مینٹلی بھی، ورچوئل بھی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی سر میں شندا بات کر رہی ہوں کراچی سے. اچھا کیا فرمائیں گی آپ؟ الف لام میم سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج؟ سر میری 2 بڑی بہنیں ہیں، 3 سال ہو گئے ان کی شادی کو، نہ تو ان کے پاس کوئی اولاد ہے اور وہ بہت بیمار بھی رہتی ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ جو آپ کی بہنیں ہیں ان کی والدہ کا نام، یعنی آپ کی والدہ کا نام بتائیے ذرا. شمیم. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو 3 سال ہو گئے شادی کو، اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ رکا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے یہ نارمل ہے؟ بعض اوقات اولاد تاخیر سے ہوتی ہے، اس کے پیچھے اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں؟ جی یوزولی ظاہر ہے کہ میڈیکلی بھی کنسیو کے اندر کچھ فرٹیلیٹی کے اندر پرابلم ہوتے ہیں کچھ خواتین کے، کہ ایگس وغیرہ بننے میں کبھی ہسبینڈ میں پرابلم ہوتا ہے، کبھی وائف میں. تو عموماً میں جب بھی کسی کا علاج کرتا ہوں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ میڈیکلی رپورٹ اگر کلیئر ہے تو پھر روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں. ویسے تو میڈیکلی بھی اگر پرابلم ہو تو اس میں روحانی عملیات سے فرق پڑتا ہے ضرور. تو لیکن اگر اس کے اندر کوئی کنسیو کرنے میں پرابلم ہے یا منتھلی کورس کے اندر کوئی ڈس آرڈر ہے تو اس کی وجہ سے بھی کبھی اولاد کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے. اچھا ایسے پیشنٹ کو ویسے روحانی طور سے کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ کیا کھائے، کیا پڑھے؟ ہاں پڑھنے کے لیے سورہ دہر کی بالکل شروع کے آتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ایک تو یہ آیت ہے، اس آیت کو بھی حسب سہولت پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی چاہیں پڑھ کے خواتین وہ دم کر کے، خاص طور پہ بادام پہ دم کر کے کھائیں. اس سے بھی آسان پھر یہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیتیں شروع کی، اس کے اندر بھی تخلیق انسانیت کا ذکر ہے. وہ آیتیں اقرا بسم ربک الذی سے لے کے وہاں آخر 5 تک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں، اس کی بھی تعداد اپنے طور پہ مقرر کر لیں. اچھا تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حمل ٹھہر جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ سورہ رحمان کی جو پہلی آیت ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ہاں تو اس میں تخلیق انسانیت کا ذکر ہے. اس کا بھی ورد بڑا مجرب ہے ماشاءاللہ. اچھا ہاں تو اس کو بھی ورد میں لا سکتے ہیں. ساری آیتیں بھی چاہے ورد میں لے آئیں چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے. پھر اس سے جو اگلی آیت ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، وہ خود ایک بڑی پاورفل آیت ہے. تو ان تمام چیزوں کو بہرحال اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ جس کے جو سوٹ کرے وہ اس کو پڑھے. اور اسی طرح سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں ہے الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. سبحان اللہ. تو انما امرہ تک اس کو شامل کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے میں مجھے آسانی اس لیے بھی رہتی ہے کہ حافظ قرآن ڈاکٹر صاحب تو ایسے ایسا لگتا ہے کہ آیات جو ہیں ان کا انتخاب طے شدہ آپ کی زبان پہ ہوتا ہے، بڑی آسانی ہوتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اگر بہت ساری آیات یا بہت سارے وظائف یا بہت سارے اذکار ہم ایک وقت میں کر رہے ہوں تو موکل آپس میں لڑتے بھی ہیں، آپس میں لڑائیاں ممکن ہے ہو سکتی ہوں، مگر اس کال کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میرا نام رباب ہے، والدہ کا نام مہتاب بیگم ہے. جی تو یہ نا میرے ساتھ مسئلہ رہتا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، چکر آتا ہے، ہاتھ پاؤں کی نسوں میں کھچاؤ ہوتا ہے. تو کتنے عرصے سے؟ کتنے عرصے سے؟ یہ مجھے 3 سال ہو گئے جب سے میرا نکاح ہوا ہے نا، تو جب سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. بہن آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ جی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، رپورٹیں کلیئر آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. لیکن جب سے نکاح ہوا رخصت ہے میری، تو مجھے بتا دیں گے کیا مسئلہ ہے، روحانی ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. والدہ کا نام آپ نے جو بتایا دہرائیے گا. مہتاب بیگم. میں ڈاکٹر صاحب سے
آپ نے جڑے رہنا ہے. دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب عملیات کے ذریعے کوشش کریں گے اندازہ لگانے کی, اور پھر کچھ اگر ہے ایسا تو پھر وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب رباب بنت مہتاب بیگم, ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی سے بھی جھپیٹے کے معاملات ہیں, کچھ کوئی جادو کے اثرات ہیں رباب پر, ان کے نکاح کے معاملات پر کوئی جادو ٹونا کیا گیا, کوئی ان کے ساتھ سے بھی جھپیٹے کے معاملات بھی ان کے نکاح کے معاملے پہ؟ ہاں, آسی بھی جھپیٹ اور جادو کے دو معاملات لگ رہے ہیں, معاملات ہیں. نکاح کے بعد ابھی ان کا نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, کچھ اگر کر سکتے ہیں تو پلیز. بس ابھی کاٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. رباب بنت مہتاب بیگم, ان کے اوپر ان کے نکاح کے معاملات پر, ان کے زوجین کے تعلقات پر جو بھی کسی قسم کے جھپیٹے کے آسے بچھائے کے معاملات ہیں, جادو ٹونا, نظر بد, تمام جھپیٹا جادو ٹونا سب ختم کر دیا جائے. مجھے اور حاضرین محفل کو رد عمل رضی اللہ سے محفوظ اور مغفور رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انم سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. انم سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اذا السماء انشقت واذنت ربها وحقت والارض مدت والقت ما في دخلت والقت ما في دخلت والقت ما في دخلت. ان کے لیے عمل بھی بتا دوں کہ ایک سورہ واقعہ کی آیت ہے لا يصدعون عنها ولا ينزفون, اس کو 7 یا 21 یا 11 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے ڈیلی پیا کریں. اسی طرح اذا السماء انشقت 30ویں پارے میں صورت ہے سورہ انشقاق, اس کی شروع کی آیت ہے اذا السماء انشقت واذنت ربها وحقت والارض مدت والقت ما فيها دخلت. اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں اپنے اوپر, تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر درد وغیرہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. لائف کالر بھی ساتھ میں ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے, پوچھیں گے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. الف لام میم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سے فاطمہ بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی فاطمہ بہن, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ سر میں نے پوچھنا تھا کہ میرے باہر جانے کے معاملات میں اس وقت پوچھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. میں کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہی ہوں, تو اس میں اس کے لیے جو ٹیسٹ دیتی ہوں اس میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رکاوٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کوئی بندش کا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے, صرف والدہ کا نام عرض کیجیے گا. جی میری والدہ کا نام نصرت ہے, اور ایک اور سوال ہے میرا, وہ بھی ذرا مجھے بتا دیجیے گا. اچھا والدہ کا نام آپ نے نصرت بتایا ہے بہن؟ جی نصرت. جی سوال دوسرا کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بڑی بہن ہے ردا. بڑی بہن ہے آپ کی, ٹھیک ہے. رباب جی ردا اچھا صحیح. ردا شاہد, ان کے بھی رشتے کے معاملات کا کوئی صحیح طریقے سے مطلب معاملہ نہیں بن پا رہا, کہیں رشتے کی بات نہیں ہو رہی, تو اس کا بھی پتہ کرا دیں کہ کوئی بندش کا معاملہ ہے یا اللہ کی طرف سے رکاوٹ. ٹھیک ہے, یہ 2 سوال آپ کے میرے پاس آ گئے. پہلا سوال جو آپ کا یہاں سے کینیڈا جانے والا معاملہ ہے, اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا, کیا ڈاکٹر صاحب ممکن ہے استخارہ ان کے لیے ہم کر سکیں؟ جی بالکل کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھا ہو جائے گا میری بہن کے لیے, باہر جانا چاہتی ہیں, کوئی معاملات فاطمہ بنت نصرت جو فیصل آباد میں مقیم ہیں, ان کے باہر کینیڈا ملک جانے پر کسی قسم کی کوئی نظر بد کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں؟ کوئی عملیات بھی ہیں ان کے معاملات پر کچھ؟ بس یہ نظر بد کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں؟ کوئی قانونی رکاوٹیں بھی ہیں ان کے باہر جانے پر؟ ہاں عموماً ہوتا ہے بات جب ڈسکلوز ہو جاتی ہے نا اس کی وجہ سے نظر بھی آ جاتی ہے, نظر کی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں. اچھا باتیں ڈسکلوز نہ کریں ہونے سے پہلے؟ بالکل, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی ہے کہ اگر تم اپنے کاموں میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے کاموں کو مخفی رکھا کرو. اچھا, اس کے نتیجے تک پہنچنے تک اس کو مخفی رکھو. تو جس چیز کو فاطمہ بہن نے سب کو بتا دیا ہوگا کینیڈا جا رہی ہیں, اب آپ جائیں ذرا. اچھا, ان کی بہن کا ردا کا مسئلہ ہے, ردا شاہد بنت نصرت, ان کے رشتوں پر کسی قسم کی کوئی بندش رکاوٹیں ہیں؟ ان کے رشتوں پر جادو ٹونے کے ذریعے کوئی رکاوٹیں ہیں؟ ہاں رشتوں پہ رکاوٹ ہے لیکن جادو کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا. فاطمہ بنت نصرت فیصل آباد میں جو مقیم ہے, ان کے بیرون ملک جانے پر جو بھی نظر بد ہے, جو رکاوٹ ہے, قانونی رکاوٹ ہے نظر کی وجہ سے, تمام رکاوٹیں نظر بد ظاہر کر دی جائیں کہ باہر جانے کا معاملہ آسان کر دیا جائے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کی بہن ردا شاہد, ان کے بھی جو شادی میں رشتے میں جو رکاوٹیں معاملات کو ظاہر کر دیا جائے, رکاوٹیں ظاہر کر کے خرافت اچھی جگہ ان کا رشتہ کرا دیا جائے. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون. یہ باہر جانے کے سلسلے ہوتے ہیں, عموماً اکثر اس کے بارے میں سوال آتے ہیں کہ ویزا نہیں لگ رہا یا رزلٹ اچھا آنا یا بہت ساری کامیابی کسی بھی کام کی ترقی وغیرہ کے لیے. تو اس کے لیے پہلے بھی میں نے ذکر کیا غالباً یہاں پہ سورہ مریم کے جو پہلا لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, یہ بہترین جو ہے نا پاورفل عمل ہے. اس کو ورد میں رکھا جائے, کم از کم 313 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد دعا کریں اچھے رزلٹ کے لیے یا بیرون ملک جانے کے لیے یا ویزا لگنے کے لیے. بہت ساری چیزیں باہر جانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے اس کو پڑھیں انشاءاللہ. ریگولر پڑھیں ڈیلی جب تک کام نہ ہو,
تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے معاملہ مگر ڈاکٹر صاحب ان کے تو معنی نہیں معلوم، حروف مقطعات میں سے ہیں اور پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ مت پڑھا کرو. ہم نے الف لام میم کا پروگرام جیسے تجویز کیا کچھ دوست، اب آپ کہنے لگے کہ اس کا تو معنی آپ کو پتہ نہیں کیوں نام رکھا. ہاں جس چیز کا معنی نہیں معلوم اس کا تو مقصد اور بھی زیادہ پاورفل ہے. وہ اتنا غیب کا اس کے اندر سیکریٹ چھپے ہوئے ہیں واہ واہ واہ. کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک سیکریٹ ہیں، اور جو سیکریٹ ہوں تو ظاہر ہے جب ان کو شروع کیا گیا تو کی ہیں وہ کی ورڈز ہیں، تو پوری لوح قرآنی بہت پاورفل ہے، لیکن اس کے اندر بھی خاص خاص الفاظ ہیں کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کاف ہا یا عین صاد کا ذکر ہوا، اس پاور کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، پھر اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد فرمایا. تو تمام کے تمام بہت پاورفل ہیں، ان کے معنی ہمیں معلوم نہ ہو لیکن ان کے پاور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کے بڑے اہم صورتوں کے یہ ضرور پتہ ہے کچھ پازیٹیو ہے اور بڑا پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے. ماشاءاللہ. ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سلام سلام. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں شمیم کراچی سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا نام عثمہ ہے. جی فرمائیے. شوہر کا نام نصر اللہ. ٹھیک. ماں کا نام بلقیس ہے. میرے دماد کا کاروبار بالکل بھی نہیں ہے. جیسے وہ کاروبار شروع کرتے ہیں 3 دن کام چلتا ہے، اس کے بعد کام ان کا آف ہو جاتا ہے. ان کا کاروبار بھی نہیں ہے اور میری بیٹی کو دورے پڑتے ہیں. اچھا دورے کس قسم کے پڑتے ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ جی ہم نے بہت دکھایا ہے، تقریباً 6-7 سال ہو گئے. دورے پڑتے ہیں تو جہاں کہیں لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان پہ عملات ہے. وہ بھی ہے جیسے جیسے انہوں نے سب طریقے بتائے میں نے وہ استعمال کیے، لیکن میری بیٹی کہیں سے شفا نہیں پا رہی ہے. ابھی میں نے آپ کا یہ شو دیکھا تو میں نے بہت دکھی دل سے یہ آپ سے عرض کی ہے کہ میری بیٹی کو ذرا چیک کریں کیا وجہ ہے. میری 2 بیٹی اسی مسئلے میں مصروف ہے. نہیں اماں آپ نے پریشان نہیں ہونا. ایک کا نام فرخندہ ہے، ایک کا نام عظمہ ہے، ابھی میرا نام شمیم ہے. دیکھیے پیاری سی ماں شمیم، آپ نے جو کہا ہے نا، بس میں آپ سے ایک درخواست کروں گا. میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دے سکتا مگر میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس دن ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے یقین سے مانگیں گی حل ہو جائے گا معاملہ، اور ہم ہو سکتا ہے وسیلہ بن جائیں اس کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہن کے لیے کچھ معاملات اگر حل ہو جائیں، ایک تو پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آخر یہ جو مشکل ہے اس کی وجہ کیا ہے، کسی کا کچھ کیا کرتا ہے یا اس کا کوئی حل بھی ہے. عظمہ بنت شمیم جو کراچی میں مقیم ہے، ان پہ کسی قسم کے آسیبی سایہ کے معاملات ہیں؟ یہ جو ان کو دورہ پڑتا ہے یہ اس میں کوئی جسمانی تکلیف شامل ہے؟ نہیں ہے نا. کوئی جناتی اثرات ہیں ان کے اوپر؟ جنات کے کوئی مسائل، جادو کے معاملات بھی ہیں؟ کتاب کا اس طرف گھومنا. جی ہاں. عظمہ بنت شمیم ان پر جس قسم کی بھی آسیبی جھپیٹے کے معاملات ہو تمام جھپیٹے سے ان کو پاک کر دیا جائے، دورہ پڑنے کی کیفیت کو زائل کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. نصر اللہ بن نسیم ان کے کاروبار پہ کوئی جادو ٹونے کی بندشیں ہیں؟ کوئی نظر بس ہے نصر اللہ کے کاروبار پہ؟ یہ بس ویسے قدرتی طور پہ ان کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے. نصر اللہ بن نسیم جو ان کے داماد ہیں، ان کے کاروبار پہ جو بندش رکاوٹ ہے اس کو بھی زائل کر دیا جائے، جو قدرتی طور پہ ان پہ رکاوٹ ہے جو ختم کر کے ان کے کاروبار میں برکت دے دی جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ان کو میں کمال بتا دیتا ہوں ان کی صاحبزادی کے لیے کہ جو دورے پڑتے ہیں تو سورہ محمد کی آیت نمبر 2 جو میں نے بھی تلاوت بھی کی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اس آیت کو کم از کم روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے اور ساتھ میں 11 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اور 11 مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ کے ان پہ دم بھی کیا جائے، پانی میں دم کر کے پلایا جائے. ریگولر 40 دن تک کوئی عمل کریں. اگر خود وہ پڑھ سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی گھر میں پڑھ کے دم کرے. انشاءاللہ جو بھی ان کے ساتھ یہ معاملات ہیں دورے پڑنے کے، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی، شفا ملے گی اللہ کے فضل و کرم. انشاءاللہ. یہ میں دیکھ رہا تھا جب آپ پڑھائی کر رہے تھے، حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، یہ بھی تھوڑے خوفزدہ تھے، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موکلات جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ آپ پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو پاکیزہ رہا کریں، وضو میں رہا کریں، باوضو رہا کریں، اس کے بہت ساری برکات ہیں. رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. میرے بہت سارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ رزق میں برکت کیسے ہو، تو چند چیزیں میں بارہا آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں. باوضو رہنا ان میں سے ایک ہے، اذان کے کلمات کو دہرانا ان میں سے ایک ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو میں نے یہ بات نوٹ کی ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں، نیتوں کو پاک صاف رکھیں. یہ سارا کچھ نیتوں کے اوپر ہے. اگر آپ دوسرے کا برا سوچ رہے ہیں اور توقع اللہ سے رکھتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہی ہو جائے گا، تو وہ اس کا بھی رب ہے جو آپ کا رب ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی خیر مقدم ہے آپ کا. کون سا، آپ کہاں سے؟ جی میں شبیر بول رہے ہیں پنڈی تو.
اچھا کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ میرا بیٹا ہے عبد القادر جی اس کا کام کوئی نہ ادھر پاکستان میں ہو رہا نہ باہر کا کام ہو رہا ہے تو یا بندہ چاہیے یا دیکھو. آپ کے بیٹے کی والدہ کا نام مجھے بتائیے. مریم خاتون. مریم خاتون ہے. اچھا وہ کس قسم کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بندش کیسی محسوس ہو رہی ہے ان کو؟ کتنی مرتبہ ٹرائی کیا ہے انہوں نے؟ باہر کا بھی ٹرائی کیا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا تو ادھر بھی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا کسی جگہ. اچھا نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، مگر ان سے یہ کہیے گا زندگی کے بہت سارے کام بار بار کرنے سے ہوتے ہیں، کچھ تو 1000 بار کرنے سے ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں تو ساری کامیابیاں ہو جاتی ہیں. پریشان نہیں ہونا ہے. ہم نے دعا کا بھی اور وظیفہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر صاحب بہت سے نوجوان ایسے ہیں والد ان کے لیے پریشان بھی ہیں، ان کا معاملہ بھی پتہ کریں گے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ رکھیں اور کام ہو جائے. کیا زندگی واقعی اتنی آسان ہے؟ نہیں، زندگی ظاہر ہے انسان کو نا بڑے رگڑے لگوا کے جوتے گھسوا کے آگے پہنچاتی ہے. میں اکثر جب روڈوں میں نکلتا ہوں تو مجھے اپنے بچپن کے زمانے بسوں میں لٹکنا، مزدوں میں لٹک کے جانا، اور وہ جہاں کبھی بائک کے اوپر لٹکے اور سردیوں میں ٹھٹرتے ہوئے جاب کے لیے جانا، سارے مناظر یاد آتے ہیں. تو پھر اللہ پاک جا کے کہیں آسائش کی دنیا پر پہنچاتے ہیں. انسان یہ تو دوسرے کو کسی اسٹیٹس پہ دیکھ کر سمجھتا ہے شاید ایک دم اڑن چھو ایسے بس یہاں پہنچ گئے. ہاں کوئی وظیفہ پڑھا ہوگا آپ نے اور آپ یہاں پر لیکن اس سے پہلے کے جو رگڑے لگے ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کو ایک رگڑے لگ کے پھر اللہ پاک وہاں پہنچاتے ہیں. تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب کریم کا وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو جتنی ایفرٹ کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کے لیے اتنے راستے کھولتے چلے جائیں گے. اللہ پاک راستے کھولیں گے، ہم چیک بھی کر لیتے ہیں. ہاں ان بھائی کے لیے ذرا کچھ دعا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. شبیر صاحب کے بیٹے عبد القادر بن مریم خاتون، ان کے کاموں پر کسی قسم کی جادو کے ذریعے کوئی بندشیں ہیں؟ نہیں ہے الحمدللہ. کوئی عملیات کے ذریعے رکاوٹیں ہیں؟ الحمدللہ نہیں ہے. بس یہ قدرتی طور پر رکاوٹ ہے ان کے پہ؟ ہاں ان کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے. شبیر صاحب کے بیٹے عبد القادر بن مریم خاتون، ان کے کاموں پہ جو بھی رکاوٹیں قدرتی طور پر یا کسی وجہ سے، تمام رکاوٹیں دور کر کے ان کے کاموں کو آسان کر دی جائے. خود ان میں بھی ہمت پیدا کی جائے اور ہمت کے ساتھ کام کرنے پہ آمادہ کی جائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وترجعون ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ماشاءاللہ دعا بھی ہو گئی ہے، اور دعاؤں کا تو سب سے زیادہ فائدہ ہے جو آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بارہا دعا کرتے رہتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں بھی ارد گرد کے تمام لوگوں کو حصار میں رکھتے ہیں اپنے، اور پھر دعا جب ہوتی ہے سب سے بڑا ہتھیار مومن کا دعا ہے، تو پروردگار ضرور قبول کرتا ہے. دیر سے ہو جلدی ہو، وہ آپ کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں اگر فوراً قبول ہو جائیں تو آپ عذاب میں مبتلا ہو جائیں، آپ بولیں پروردگار غلطی ہو گئی جو مانگ لیا. کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑے پہ اکتفا کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے وہ سارا فائدہ ہی ہے. یہ عالم ہمارا رب ہے اور بہترین عالم ہے، وہ جانتا ہے کب کس کو کتنا دینا ہے، کتنی ظرفیت ہے، کتنی حیثیت اور کتنا ہضم کر سکتا ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو لاکھوں کی ایک بات بتائیں گے. انہی وظائف اور ورد اور آج سے جڑی ہوئی بات ہے. لوٹ کر آئے گا الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. وقفے کے دوران مجھے آپ سے ذرا سا ایک اعزاز یہ حاصل رہتا ہے کہ وقفے کے دوران بھی میں ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، روحانیات پوچھتا رہتا ہوں، عملیات پوچھتا رہتا ہوں. آج میں نے ایک الگ برکت والی چیز پوچھ لی اور میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیئر کریں. میں نے ان سے پوچھا، آپ نے اس سے پہلے بتایا یہ کامیابی کا سفر، اور کامیابی تو انسان کو لمحہ لمحہ ملتی رہتی ہے، آتی جاتی بھی رہتی ہے، مگر یہ دعاؤں کا ہی کوئی نتیجہ ہوتا ہے کہ قائم رہتا ہے سکون آپ کے اوپر. تو انہوں نے مجھے بتایا والدین حیات نہیں ہے، مگر اب کوئی بھی خوشی یا غم ملتا ہے میں والدین سے منسلک رکھتا ہوں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو والدین کی قبر پہ لے جاتا ہوں. گاڑی نہیں ملتی تو اس کی چابی بھی میں پہلے ایسے جیسے خدمت کے طور پہ ان کے قدموں میں رکھتا ہوں. اور اس سے زیادہ بڑھ کے جو میں نے ایک بات سنی ڈاکٹر صاحب، وہ ذرا میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جب آپ کی کوئی دعا خاص طور سے آپ چاہتے ہیں پروردگار قبول کرے تو اس کو کس طرح سے منواتے ہیں؟ ہاں آج بھی میں ظاہر ہے کہ روحانی تعلق تو ان سے بہت قریبی رہتا ہے والدین سے، اور ڈیلی خواب میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ بس ساتھ میں موجود ہیں. تو کبھی بھی کوئی خاص دعا ہوتی ہے تو الحمدللہ والد صاحب کے میرے خود سے میرے پاس ہیں، تو میں ان کو ہاتھوں میں پہن کے، کبھی ایسے گود میں رکھ کے، کبھی گردن پیچھے لگا کے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرا فلاں کام ہو جائے. پورے واسطے وسیلے دے کے بزرگان دین کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صاحبزادیاں، پھر ازواج، پھر صحابہ، ان تمام کا وسیلہ دے کے، پھر اپنے والدین کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہوں. دوسرا والدہ کا دوپٹہ میرے پاس،
وہ دوپٹہ جو نا کبھی وہ دوپٹہ کندھے پہ رکھ کے, کبھی سر پہ اوڑھ کے, کبھی اپنی جائے نماز پہ سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ کر کے نماز حاجت پڑھ کے ماشاءاللہ دعا کرتا ہوں. تو اللہ پاک بہترین زبردست سنتے ہیں ماشاء اللہ. کوئی جیسے گاڑی ملی, ماشاءاللہ. اب مجھے گاڑی کا جو بڑا شوق تھا اللہ پاک نے جب دی, ویسے ہر گاڑی کوئی بھی جب بھی ملتی ہے جا کے والدین کے قدموں میں اس کی چابی رکھ دیتا ہوں, ماشاءاللہ. تو وہاں جا کے کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں. تو یہ دنیا سے صرف پردہ کرتی ہیں ہستیاں, لیکن ان کا روحانی تعلق بالکل ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ کو پسند ہی یہی ہے. اللہ کو پسند میں لاکھوں کروڑوں کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی یہ وظائف تو ہیں ہی جو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, مگر یقین جانیے آپ کو بڑے بڑے بزرگوں کی درگاہ پہ جانے کی اس وقت ضرورت نہیں جب والدین آپ کے پاس ہیں, ان کے قدموں میں آپ گر جائیں اور وہ سب کچھ منوا لیں جو آپ منوانا چاہتے ہیں اپنے رب سے. 2 لائیو کالرز منتظر ہیں, معذرت خواہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے مگر آپ کی کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ سہرش بات کر رہی ہوں میں, کراچی پاکستان. فرمائیے گا کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ سر میری والدہ میری 2 بہنوں کی شادیوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں, کہیں سے بھی نہ کوئی بات نہیں بنتی ہے. اچھا, ایک کا نام مہوش ہے, ایک کا نام دینش ہے, اور میری والدہ کا نام رحمت جہاں ہے. رحمت جہاں والدہ کا نام ہے. اور رشتوں کے حوالے سے عموماً پریشانیاں رہتی ہیں, مگر رشتے آتے نہیں ہیں یا آتے ہیں اور پھر کینسل ہو جاتے ہیں؟ اول تو آتے نہیں اور آتے ہیں تو جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے. ایک اور لائیو کالر ساتھ میں, ان کی بھی کال میں سننا چاہتا ہوں تاکہ ایک ساتھ مسائل پوچھ لیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں شبیر احمد بات کر رہا ہوں. شبیر احمد صاحب خیر مقدم, آپ کا الف لام میم میں کیا پوچھیں گے؟ جی مجھے پوچھنا تھا, میری مسز ہے رفت شاہین ان کا نام ہے, والدہ کا نام ہے تاجران بی بی. ان کا نا میڈیکل سارے ٹیسٹ وغیرہ سارے کلیئر ہے, کندھوں میں بوجھ رہتے ہیں آتے ہیں. اچھا, تو ٹیسٹ کلیئر ہے, ہاتھ میں سستی رہتی ہے, ہاتھ کامنے لگ جاتے ہیں دونوں. اچھا, تو سر میں درد رہتا ہے شدید, ہر وقت رہتا ہے تقریباً. صحیح ٹھیک ہے, پریشانی ہونا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے کیا نام گزارش بتایا کرتا نا اہلیہ کا اپنی؟ ہوں. شازنان انہوں نے شاید بتایا ہے, میں پروڈیوسر صاحب شاہجہاں تو والدہ کا ہے, نام بھی دوبارہ سے کنفرم کر لیجیے گا. اور میرے خیال ہے وہ بنتے. جی آپ نے نام کیا بتایا بھابھی کا؟ جی ان کا نام ہے رفت شاہین. رفت شاہین نام ہے, اور والدہ کا نام کیا ہے ان کی؟ شاہجہاں تاجران بی بی. شاہجہاں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب 2 کیسز ہیں ہمارے سامنے. پہلے تو رشتے کا مسئلہ ہے, اور عموماً ایک سوال کے ذریعے بہت سے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور پھر دوسرا وہ سہرش کی بہن مہوش بنت رحمت, ان پر کسی قسم کی کوئی رشتوں پہ جادوگری بندشیں ہیں کچھ؟ جی بالکل جادو کے معاملات ہیں ان کے ساتھ. اچھا, بینش بنت رحمت, ان پہ کوئی جادو کے معاملات ہیں رشتے کے معاملے میں؟ یہ جادو کی وجہ سے ان کے رشتے رکے ہوئے ہیں؟ جی ان کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. سہرش کی بہن مہوش بینش بنت رحمت جہاں, ان پر جو بھی جادو ٹونا صفری رشتوں کے معاملات پہ, صحت کے معاملات پہ, تمام جادو ٹونا ان کے ساتھ ظاہر کر دیا جائے اور خرافے سے ان کی اچھی جگہ شادی کرا دی جائے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون. شبیر کی اہلیہ رفعت بنت شاہجہاں بی بی, ان کے اوپر جادو ٹونا ہے کوئی؟ رفعت صاحبہ پر جو سستی کا دورہ رہتا ہے کسی جادو ٹونے کی وجہ سے, یہ کلیئر ہے. ہاں, شبیر صاحب کی اہلیہ رفعت بن شاہجہاں بی بی, ان پہ جو بھی کسی قسم کی سستی قہری کے معاملات ہیں, جسم میں کسی بھی قسم کی کمزوری, تمام کمزوری ظاہر کر دیا, ان کو بہترین کر دیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. جی بالکل, دعا ہے پروردگار حفظ و امان میں رکھے. جتنے بھی سوالات پوچھتے گئے, اب دامن وقت میں سیکنڈز باقی رہ گئے. خواہش تھی حافظ حامد رضا ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کی آواز میں نعت سن سکے, مگر اس وقت نہ صحیح تو اگلے دن. وقت بہت کم ہے. میں آپ سے شکریہ کہوں گا کہ آپ نے لائیو کالز کی اور پوچھا جو دل میں تھا آپ کے. خواتین و حضرات اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو پڑھے گئے الفاظ دعائیں ہیں ان کو بار بار پڑھیے گا, ان کو آپ کو بہت کچھ اجر کی صورت میں ملنے والا ہے. اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.